بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر امور کشمیر سے مسلم لیگ نون کے وفد کی قیادت پارٹی صدر شاہ غلام قادر کر رہے تھے. ان کے ساتھ دیگر رہنما بھی موجود تھے اور ان قائدین نے وزیر امور کشمیر کے ساتھ کیا باتیں کی، کیا بات چیت ہوئی، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ آج ہم نے دیکھا کہ راجہ فاروق حیدر کی سرگرمیاں کافی تیز تھی. وہ اپنی پارٹی سے ہٹ کر، پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کافی انہوں نے آج سیاسی ملاقاتیں کی. کیا وہ وزیر اعظم بننے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں؟ کیا وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد کہاں پہنچی. محترمہ فریال تالپور نے آج اسلام آباد آنا تھا لیکن وہ تاحال ابھی تک وہ نہیں پہنچ سکی ہیں اسلام آباد. انہوں نے آج رات کو آنا ہے یا کل آنا ہے. اس پہ کیا پیش رفت ہوگی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب راجہ کفیل احمد صاحب اور اعجاز عباسی صاحب. السلام علیکم راجہ کفیل صاحب. راجہ کفیل صاحب، آج پیپلز پارٹی کی سیاسی امور کی انچارج محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے اسلام آباد میں آنا تھا اور طے تھا کہ 22 کو وہ آئیں گی اور 22 کو وہ مختلف ملاقاتیں کریں گی. ایک طرف بیرسٹر سلطان گروپ ہولڈ پہ ہے، ایک طرف مہاجرین ممبران اسمبلی ماجد خان صاحب کی سربراہی میں ہولڈ پہ ہیں. ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر کے تحریک عدم اعتماد کو حتمی شکل دیں گی اور نئے قائد ایوان کا نام بھی وہ اناؤنس کریں گی. لیکن وہ آج نہیں آ سکی. اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ یہ دیر کیوں ہوئی ہے؟ وہ دیکھیں راٹھور صاحب ہیں جو انور اللہ کے خلاف جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے، تو آسان یہ تھا کہ مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی اگٹھی ہوتی اور مسلم نون کے 9 ممبران تھے اور یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے یعنی پاس ہیں یعنی اپنے مطلب 17 اور 3 لوگ اور آگے تھے ماجرین، یعنی یہ 29 لوگ تھے تو آرام سے. لیکن جب یہ یعنی فیصلہ ہوا اعلیٰ سطح اجلاس میں جس میں یعنی صدر آصف علی زرداری اور مطلب شہباز شریف اور جو اور مطلب ذمہ دار ترین لوگ ہیں، تو اس اعلیٰ سطح اجلاسوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسلم نون اپوزیشن کا کردار ادا کریے، کیونکہ آزاد کشمیر جو اپوزیشن ہے یہ غیر فعال ہے، غیر متعلق، لہٰذا ایک بڑی جماعت کو جو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. اس پہ یہ فیصلہ ہوا کہ مسلم نون اپوزیشن کا کردار ادا کرے اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سازی کرے. کہ اس اجلاس میں صدر زرداری صاحب نے یا بلاول بھٹو صاحب نے جو ان کو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر لیڈرشپ ہے، یا مطلب چودھری ریاض صاحب ہیں، فریال تالپور صاحبہ نے ان کو بریفنگ دی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اپنے نمبر پورے، وہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر، مسلم نون کو چھوڑ کر یعنی ممبر پورے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طور پر حکومت یعنی بنانے کی پوزیشن میں ہے. اس فیصلے کو ظاہر منظوری دے دی کہ فیصلے کا اتفاق ہو گیا کون سا وزیر اعظم پاکستان اور جو مطلب جو یعنی آپ یوں اسٹیبلشمنٹ اور پلس یعنی جو آصف زرداری صاحب کے درمیان اس پہ اتفاق ہو گیا. ابھی آپ کو یاد ہوگا اس دوران جب تو یعنی جو حکمران اتحاد ہے یعنی فارورڈ بلاک ہے جو یعنی جس میں چودھری انور اللہ صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کا بڑا دارہ ہے. اس میں یعنی 5 تو اس کے اپنے لوگ ہیں. تو اطلاع یہ ہے کہ 2 ممبران اور ان کے ساتھ آگے ہیں، یعنی سردار محمد حسین اور مطلب فہیم ربانی ان کے قافلے میں شامل ہے. ابھی یہ یعنی 7 رکنی گروہ ہے. اور جو ماجد خان گروپ ہے اس کے ساتھ 4 ممبران ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ آپس میں ملا کر 11 لوگ یہ ہیں، یعنی 7 بیرسٹر سلطان کے اور 4 ماجد خان گروپ کے. ابھی فریال تالپور صاحبہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر جو پاور شیئرنگ باقی معاملات سارے طے ہوئے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں جہاں مہاجرین جموں کشمیر کی نشستوں ان کو کابینہ میں شامل نہ کرنے کا ہے، یا جو آزاد کشمیر کا آئندہ کے معاملات ہیں، یا تو ظاہر ہے یہ وہ گارنٹی ہے، وہ کمٹمنٹ ہے جو مہاجرین جموں کشمیر کے جو آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران ہیں یہ اس میں سے لینا چاہتے ہیں. اور اس میں مسلم نون کے جو اکمل سرگالہ ہیں وہ تو مسلم نون کے ساتھ ہیں. انہوں نے ایک رابطہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں اکمل سرگالہ بھی شامل ہے، اس میں مطلب جو قادری صاحب بھی شامل ہیں اور راجہ صدیق بھی شامل ہے. ان کا اتفاق یہ ہے کہ جو مہاجرین ممبران ہیں یہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہیں، ذرا یہ مشترکہ فیصلہ کریں گے. نہیں، کسی جگہ یہ 12 ممبران اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. ان کی آپس میں جو بات ہوئی ہے، جو ان کی آپس میں بات ہوئی ہے نا، اس میں جو احمد رضا قادری صاحب نے استعفیٰ دیا اور ان کا استعفیٰ اس کو روکا تھا باقی ممبروں نے کہ آپ نے اکیلے استعفیٰ نہیں دینا. کہ آپ کو یاد ہوگا قادری صاحب نے گاڑیاں ماجد خان 2 اکٹھے بیٹھ کے استعفیٰ دیا، قادری صاحب نے گاڑیاں واپس کر دی. قادری صاحب نے گاڑیاں واپس کر دی. وہ اس نے ساری جو چیزیں یعنی قادری صاحب اپنے یعنی وزارت سے الگ ہو گئے افیشل، یعنی انہوں نے استعفیٰ دی ایک بار، اس نے یعنی اپنا مطلب فیصلہ کر دیا.
ابھی آتے ہیں کہ فریار تالپور صاحب نے اسلام آباد میں آج آنا تھا، ابو میرا حال ان کی کل ان کی آمد ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد فوری آ کر انہوں نے یہ حکومت میں کیا یہ چیزیں جو مینج نہیں ہو سکی تھی اس وجہ سے وہ یہ چیز دیکھو نا، جب جہاں فیصلہ ہے، ایک تو بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ جو اس ٹائم آزاد کشمیر کے حالات ہیں اس میں سب لوگوں کو ہے کہ آزاد کشمیر سیاسی استحکام آئے۔ اب سیاسی استحکام کے دو آپشن تھے، یہ پہلا آپشن تھا کہ الیکشن کرا دیے جائیں، یعنی دسمبر میں آزاد کشمیر الیکشن کرا دیے جائیں۔ اس آپشن کو پذیرائی نہیں، یعنی اس کو یہ مسلم نون کا آپشن تھا، اس کو یعنی جب اس کو مطلب جب اس کو یعنی آلاز مطلب جب سازگار نہ ہوئے تو جا کر پھر اس میں یہ ہوا کہ اس آپشن پہ آ گیا کہ آزاد کشمیر جو حکومت کو تبدیلی ہو جائے، اور جو موجودہ جو نظام ہے، ہائبر نظام ہے، یہ کسی سیاسی جماعت اس کو لیڈ کرے۔ اس پہ اتفاق ہو گیا، منظوری ہو گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس نئے سیاسی نظام کو لیڈ کرے۔ اب ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، آپ کو بتایا کہ سارے فیصلے زرداری صاحب نے کر رہا ہے۔ ایک زرداری صاحب پہ باری والی بات ہے کہ اس نے آ کر وزیر اعظم کا نامزد کر رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں سے جو 4 امیدوار ہیں اس میں سے زرداری صاحب کس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے اگلے 2-3 دنوں میں راٹھور صاحب یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور پیپلز پارٹی اپنا امیدوار کا اعلان کرے گی، اور اس کے بعد پھر جا کر معاملات آگے۔ اور آج ایک اہم بات بھی ہوئی ہے کہ مسلم نون کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اگر یہ جو ان کا پہلے سے کمٹمنٹ، آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد میں حکومت کی تبدیلی ہوئی اس وقت ہی مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی۔ کشمیر کونسل کے الیکشن بیچ میں ہوئے تھے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کی ضرورت اگر پیش آئی ووٹ کی تو مسلم نون ان کو ووٹ دے گی، اور یہ اسلام آباد میں ہوا۔ ابھی جو یعنی اس کے جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں، سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، تو مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد میں بھی چاروں صوبوں میں ان کی پہلے سے انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ تو اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ پورے نہیں ہوتے یا کوئی دڑا کو بلیک میل کرے گا تو مسلم نون کے 9 ووٹ موجود ہیں جو اور رائے صاحب آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ووٹ دے سکتی ہے اگر ضرورت پڑی تو؟ انور اللہ کے خلاف، بالکل انور اللہ کے خلاف دے سکتی ہے، اور کیونکہ وہ یہ فیصلہ عمران خان کا ہے کہ جو اس کو سخت اس کو ناراض ہے کہ یہ جو یعنی جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا، عمران خان کے ٹکٹ کے ساتھ دھوکہ کیا، تو یہ بالکل یہ میری بات ہوئی ہے ندی صاحب سے، باقی اور 2-3 لوگوں سے بالکل میری بات ہوئی تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انوار الحق کو نشان عبرت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے جو 4 ووٹ ہیں، ایک تو ان کے اقبال صاحب ہیں، ساری مطلب جج اس کے جو پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی کے 5 ووٹ ہیں، 5 میں سے ایک تو اقبال صاحب ہیں انگلینڈ میں ہیں، وہ نہیں آئیں گے، تو 4 ووٹ پی ٹی آئی کے اویلیبل ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو پی ٹی آئی کے یعنی 4 ووٹ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، اسی بات کو لے کے آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے آج آنا تھا، آج میٹنگز ہونی تھی ان کی لیکن نہیں ہو سکیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے دن پہ بات چلی گئی ہے یا اگلے ہفتوں پہ جائے گی؟ راٹھور صاحب بہت شکریہ۔ اطلاع تو یہ ہے کہ رات کو کسی وقت انہوں نے آنا ہے اور ڈیفینیٹلی پھر رات کو لیٹ آور میں آئیں گی، تو آج رات کو پھر میٹنگیں مشکل ہی ہیں، کل ہی یہ سارا پروسیس ہوگا۔ لیکن ایک بات دیکھنے کی ہے کہ آزاد کشمیر میں موجودہ وزیر اعظم کے خلاف جو عدم اعتماد کی سرگرمیاں ہیں، ان میں لیڈ کرنے والی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، اس کے پاس اپنی وہ اکثریت موجود نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا سہارا لیے بغیر انوار اللہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکے۔ 17 فگر ابھی تک وہ ان کا ہے۔ 10 چاہیے۔ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا دھڑا بھی ہم سارے لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہے بھی میرے خیال میں۔ کچھ معاملات ان کے طے ہو گئے ہیں، لیکن آپ اس کو پی ٹی آئی، آپ اس کو پیپلز پارٹی کے اس ڈسپلن کا حصہ نہ سمجھیں۔ ان کی اپنی ظاہر مستقبل کو مد نظر رکھ کر کچھ شرائط ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جن پر پیپلز پارٹی کو غور کرنے کے لیے، ان کو ماننے کے لیے ان کو بھی ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بہت ٹائم فریم ضرورت ہو۔ اسی طرح ماجد خان صاحب کا جو دھڑا ہے 3-4 لوگوں پر مشتمل، 5 لوگوں پر مشتمل ہوگا، وہ بھی ظاہر ہے اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ عدم اعتماد کے لیے انوار الحق صاحب کے خلاف ہوگا، لیکن اب ان کو نئی حکومت میں کیا چیز ملنے والی ہے، وہ کن شرائط پر ووٹ دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز تو طے ہوگی نہیں۔ ایک تو بغض معاویہ میں رد عمل میں تو وہ دیں گے ہی دیں گے، لیکن ان کے تو سب سے زیادہ اسٹیک داؤ پر لگا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے آنے والی حکومت سے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چیزیں طے کرنی ہوں گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدم اعتماد کا توقع لگایا ہم بیٹھے ہیں نا جی، کہ فریال تالپور صاحبہ کراچی سے آئیں گی اور ادھر آ کر ایک دم بس ایک آدھ میٹنگ کے بعد اعلان کر دیا جائے گا اور چیزیں آگے چل پڑیں گی، میرے خیال میں تھوڑا سا اور مزید وقت لگ سکتا ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کرنے کے لیے نون لیگ کے ووٹوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان کو تحریک
ہاں جی، تحریک اعتماد کامیاب کرنے کے لیے فارورڈ بلاک کے ووٹوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب یہ جتنے لوگ ووٹ دیں گے، جتنے کو ووٹ دیں گے، ان کی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی شرائط کنڈیشن لازمی ہوں گی جو طے کرنے کے لیے. اور پی ٹی آئی پھر پیپل پارٹی نے اس باتوں کو بھی غور کرنا ہے کہ جس گروپ سے اگر وہ کوئی ڈیل کرتے ہیں وہ مستقبل میں ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، وہ پوری بھی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. وہ پوری کرنے کی صورت میں ان کی پارٹی کے اندر کوئی مسائل تو نہیں کھڑے ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے تھوڑا بہت ٹائم ضرور لگ سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بعض مطلب جیسے فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں یہ ان کو ابھی تو یقین دہانی کرا دیں جو وزراء ہیں انوار اللہ کے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اور پیپلز پارٹی ان کی آس کے اوپر تحریک عدم اعتماد جمع کروا دے، اور کل یہ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کھڑے نہ ہوں بلکہ ووٹ ہی نہ دیں اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے اور انوار اللہ بچ جائیں اور پھر 6 مئی کا انہیں کچھ نہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا امکان نہیں ہے؟ لیکن ایک گروپ کے بارے میں تو آپ اس توقع کر سکتے ہیں. یہ جو مہاجرین کا گروپ ہے اور جو 4 5 6 لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی تو آتے ایک بار نہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ جو چیز کمٹمنٹ پیپل پارٹی کی ہوگی وہ پوری ہو جائے. وہ اگر یہ پوری کریں گے، کمٹمنٹ ہو گئی تو پھر وہ اس سے گڑبڑ نہیں کر سکیں گے اور نہ نون لیگ گڑبڑ کر سکتی ہے. ہاں ایسے آپ اگر یہ توقع رکھیں کہ غیر مشروط وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، وہ آپ کو ووٹ دیں گے، کل حکومت بنائیں گے، ان کو بات نہیں پوچھیں گے، ان کو کہیں ایڈجسٹ بھی نہیں کریں گے، ان کی یہ چھوٹی موٹی شرائط دوسری تیسری ساری ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، آگے الیکشن کا ماحول آ رہا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا. لیکن اگر پیپل پارٹی اور ان کے درمیان کنکریٹ بنیادوں پر کوئی چیزیں طے ہوئیں تو وہ تو اس طرح گڑبڑ نہیں کریں گے. لیکن اگر نہیں ہوتی، آپ غیر مشروط کو یقین دہانی کروا کر ایسے بیٹھ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کوئی عدم اعتماد کی تحریک لا کر جمع کروائے گا. بالکل یہ تحریک اس وقت جمع ہوگی جب پیپل پارٹی کو اس بات کا 100% یقین ہو جائے گا کہ ایک گروپ ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو اس کی صورت میں ہم جیت سکتے ہیں، یہ نہیں دے گا تو اس کی صورت میں ہم جیت سکتے ہیں، یہ نہیں دے گا تو یہ کرنے کی صورت میں. ووٹ انہیں 10 اور ووٹ اسی وقت وہ تحریک پیش کریں گے جب وہ 10 ووٹ کسی نے مشروط یا غیر مشروط جس طرح بھی ہوں پوری طرح مینیج ہو کر ان کی جیب میں آ جائیں گے، ان کے پاس آ جائیں گے. ڈسپلن کے اندر نہیں آئیں گے لیکن وہ کمٹمنٹ کے اندر آ جائیں گے، پھر جا کر پیش رفت سامنے آئے گی. اور اس کے لیے مزید ہو سکتا ہے 2 4 10 5 7 دن، 2 4 دن 5 10 دن بھی لگ سکتے ہیں. اس میں وہ جو آپ نہ سمجھیں کہ راتوں رات یہ چیز ہو جائے گی. لیکن پیپل پارٹی اس وقت تک رسک نہیں لے گی جب تک بچنے والے جو وہ 10 ووٹ ہیں اس کے ہاتھ میں پوری طرح مشروط یا غیر مشروط لیکن کمٹمنٹ ان کی ایسی ہوگی کہ جس سے گڑبڑ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو پھر آگے سٹیپ فارورڈ ہوگا، ادروائز نہیں. اچھا راجہ کفیل صاحب، آپ کی کیا اطلاعات ہیں اس وقت پی پی آزاد کشمیر کیا کر رہی ہے؟ جو یاسین صاحب کیا کر رہے ہیں، سردار یعقوب صاحب اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہ تو مسلم نون آزاد کشمیر کے پاس کوئی اختیار ہے اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پاس اختیار ہے. ان کے اختیارات سارے کے سارے ہیں مسلم نون کے ہیں، شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور رائے ایونٹ میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے اختیار ہیں آصف زرداری، بلاول بھٹو، فریاد تالپور. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. جو میں نے آپ کے بتایا کہ یہ اعلیٰ سطح پہ یہ اتفاق ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا کہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ جو نظام ہے، یہ اس کو تبدیل کر رہا ہے. اس پہ تمام سٹیک ہولڈر کا اس کے اوپر اتفاق ہوا کہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام چاہیے. اور راٹھور صاحب یہ بھی ہے کہ جو آزاد کشمیر میں 30 ماہ کے دوران آزاد کشمیر حالات ہوئے، یہ سب کو اس بات پر اتفاق ہو گیا، سب کا اس بات پر انہوں نے ادراک ہوا سب کا. اور تمام اداروں کی رپورٹس موجود ہیں کہ جو کچھ آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ آزاد کشمیر میں جو اس ٹائم حالات پیدا ہوئے، اور یعنی گزشتہ 78 سالوں میں جو کچھ یعنی اس 30 ماہ میں آزاد کشمیر کے ساتھ ہوا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یار یہ وہ سارے حقائق ہیں جس میں سب کو تشویش ہے، وہ سب کو اس بات پر یہ لوگ اس پہ رضامند ہیں، اس پہ سب آ چکے ہیں، تمام ادارے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں کہ آزاد کشمیر جو سیاسی رواداری کی مثال دی جاتی تھی، آزاد کشمیر جو امن اور بھائی چارے کا مذہبی جو رواداری کی اس کی جو مثالیں تھیں، تو لہٰذا یہ دوبارہ بحال ہو. اب بحال ہونے کا جو میں نے آپ کو پہلا آپشن تھا کہ نئے الیکشن اس کو پذیرائی نہیں ملی، تو لہٰذا ابھی حکومت کے طرف اس کے اوپر ہو گیا اتفاق. ابھی یہ جو نہ تو کسی نے چودھری یاسین صاحب سے پوچھنا ہے، نہ سردار یعقوب سے، نہ لطیف اکبر سے پوچھنا، جنہوں نے فیصلے کرے اوپر سے فیصلے انہوں نے کر لیے. ابھی کیا ہے، ابھی جو بیچ میں چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، کسی نے کوئی ابلاجو نے فلاں کر رہا ہے، کوئی مطلب جو برسر صاحب کوئی اپنے سے آنا ہوگی کہ میں ادھر نہیں جاؤں گا، ادھر آ کے بات کریں، یہ سب بات چیت راٹھور صاحب تمام معاملات ہو چکے ہیں.
बैरिस्टर सुल्तान के साथ सारी बातचीत हो चुकी है, माजिद खान के साथ बातचीत, जिन जिन लोगों ने करी थी बातचीत हो चुकी है। अब ये है कि चीज़ों को फ़न शेप देनी होती है, फ़न शेप देने में वक्त लगता है, और हर दौर में देखें जब भी कोई अदम अतमाद हो, आज़ाद कश्मीर सियासी तब्दीली की बात नहीं होता है। देखो ना, जब भी आप नहीं, ऐसा नहीं होता ना, कोई एक वक़्त है जब भी वज़ीर आज़म जब चाहे असेंबली तोड़ सकते हैं। नहीं मतलब वो ज़ाहिर है फिर मामलात होते हैं ना। वज़ीर आज़म को पता है कि असेंबली जब यानी उसने वो टूटेगी तो दोबारा नहीं होगा। अभी तो वज़ीर आज़म साहब को ये यकीन ही नहीं है कि ये मामला होगा, वो तो अभी भी उनका पूरा यकीन है कि उनको बताया जा रहा है कि ज़ाहिर है वो उनके साथ हैं, उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, वो तो करेंगे। जब माजरीन मेंबरान टूट गए, ये तो वज़ीर आज़म साहब अगर वज़ीर आज़म साहब को ये पता हो कि उनका मतलब वो यानी कल वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो ज़ाहिर है वो मतलब कि किसी टाइम जो बड़ा फैसला कर सकते हैं, लेकिन अभी भी उनका पूरा यकीन है वो ये करेंगे मैं बिल्कुल बच गया हूँ, मेरे सारे मामला कंट्रोल में है, और जो लोग मुझे लाए थे तो वो अभी भी मेरे साथ है। ये तो वज़ीर आज़म साहब ऐलानिया कर रहे हैं, अपने वज़रा को कह रहे हैं, अपने जो उनके मतलब उसके जो यानी वज़ीर आज़म को दोस्त हैं सबको करेंगे, तमाम खतरा टल गए तो लिहाजा मामला ठप। अच्छा एजाज भाई साहब, एक ये बात चल रही है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो असेंबली में पहुंच चुकी है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अगर इस किस्म की गड़बड़ करने की कोशिश की वज़ीर आज़म ने तो आगे वो पहले से पेश होगी, एक शील्ड की सूरत में असेंबली नहीं टूटेगी। क्या वाकई ऐसी बातें दुरुस्त हैं या फेसबुक की बातें? इसकी तस्दीक तो ज़ाहिर है लतीफ़ अकबर साहब कर सकते हैं या उन्होंने तो करनी नहीं है, जो सही बात है, लेकिन क्या ऐसी चीज़, लेकिन ख्याल ये है कि बिल्कुल हो सकती है, इसलिए कि इस वक्त अनवार अल हक साहब से इस बात देखे ना, जैसे रजा खलील साहब ने कहा कि वो भी तक पूरा एतमाद है, लेकिन जैसे पिछले दिनों एक बात चली थी कि वो अदर सादक की उसमें मुतबादिल के तौर पर दार है, वो कोई डमी टाइप कोई इस तरह के वो तो फॉरवर्ड ब्लॉक ने पेश करनी थी ना जी। हाँ, एक वो उसका खतरा था, एक उसका खतरा था, और दूसरा ये है कि वज़ीर आज़म असेंबली तोड़ सकते हैं जब उनको इस बात का यकीन हो गया कि ये सिस्टम उनके हाथ से निकल गया और अब दोबारा उनके हाथ नहीं आएगा तो तोड़ सकते हैं। अब टूटने की सूरत में भी नए मसाइल पैदा होंगे, ना मुस्लिम लीग चाहती है, ना नून लीग चाहती है, ना पीपल्स पार्टी के फुल इलेक्शन एक भी नहीं चाहता। ये अलग बात है, वो बेशक मुतालबे बेशक करते रहे हैं। हम एक्शन कमेटी की वजह से आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना हुआ है ना, इन दोनों पार्टियों के हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए भी चाहते हैं कि ये जो माहिदा इस पर अमल दरमद हो जाए, थोड़ा 4-6 महीने 8 महीने का वक्त भी गुजर जाए तो उसके लिए आज़ाद कश्मीर नई हुकूमत आए, इस्लाहात लाए, मामलात नई हुकूमत भी हमारे हाथ आ जाएगी, चलो अपोजिशन का किरदार भी होगा और लोग आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत चीज़ें मुतमईन भी हो जाएंगी और इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, तो फिर उसमें हमारे लिए थोड़ी आसानी होगी। असेंबली तोड़ने से बचाने का रास्ता एक ही है कि इनके पास से इन्होंने कोई ना कोई खुफिया वांछित रखी होगी कि इधर से अगर वज़ीर आज़म की तरफ से असेंबली तोड़ने की बात जाती है तो वो टाइम ही डालना होता है ना। आपको पता है कि उनको साबित किया जाए कि आपके खिलाफ पहले ही 14 अफराद ने दस्तखत करके बात की तारीख ला कर रखी हुई है, और ये वज़ीर आज़म चूँकि स्पीकर साहब आ रहे हैं, इनके अपने हैं नून लीग वाले से पीपल पार्टी वाले, लेकिन सेक्रेटरी जो बैठे हुए हैं वो तो उनके है ना। सेक्रेटरी का नहीं, सेक्रेटरी का रोल उस वक्त बनता है जब स्पीकर मौजूद न हो, तो जब स्पीकर मौजूद हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को अपनी फाइलों में भी डाल कर रख सकते हैं, निकाल के टाइम ही जेब में डाल कर रख सकते हैं। टाइम ही लिखना होता है ना जी, लंबा काम तो नहीं होता। वो कोई कानूनी लिहाज से नहीं, वो कोई कानूनी लिहाज से उन्होंने दस्तखत करके जमा तो नहीं न कराई, वो गैर रस्मी तौर पर दस्तखत करके उन्होंने अपनी जेब में डाली होगी, जब जरूरत पड़ेगी निकाल कर उसके ऊपर मुतबादल नाम में लिखेंगे, टाइम में लिखकर वहाँ जमा रिसीव करवाने के अलावा बशीर उस्मानी साहब के कागजात की तरह जिस तरह उन्होंने जेब में रखे थे। तो ये टैक्टिस हैं। एक तरफ ज़ाहिर है वज़ीर आज़म और उनके हल्के के लोग या ज़ाहिर है उनके हामी हल्के अगर ये करते होंगे तो दूसरी तरफ इनका भी ज़ाहिर है, लेकिन इन चीज़ों को कोई कानूनी आईनी हैसियत हासिल नहीं होती। हाँ, बवक्त ज़रूरत इनको वो इस्तेमाल करके फौरी तौर पर आप एक दीवार ज़रूर खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में ज़ाहिर है वो इतनी कच्ची गोटियाँ ना तो पीपल पार्टी वाले खेलेंगे और वज़ीर आज़म भी सियाने आदमी है, ज़ाहिर है उन्होंने भी कोई ना कोई रास्ता अपनाया होगा, लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म के पास ऑप्शन थोड़े कम हैं, ज़्यादा नहीं हैं। इन दोनों के पास ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन बात वही है कि ये ऑप्शन कटी कटा तभी सामने आएगा कि इमाम सियासत आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कोई बात सामने आएगी तो फिर बात पेशरफ्त होगी, अदरवाइज हम तजिए तफसीर करते रहेंगे और इसमें कोई चीज़ उस तरह की फ़िलहाल कंक्रीट बुनियादों पर आप नहीं कह सकते को पेशरफ्त है। अच्छा रजा खलील साहब, अब आते हैं मुस्लिम लीग नून के वफ़द की जो आज मुलाकात हुई, शाकिर कादर साहब की सरबराही में वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर इक़बाल साहब से मिले, उसमें क्या बातें हुई ये ज़रा आप तफसील से बता सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आज 2 मुलाकातें हुई, एक तो मोहतरम राजा फारूक कदर वो तो साहब बाद में हम अकेली करेंगे, पहली मुलाकात की है। फारूक कदर साहब पहले की वज़ीर अमूर कश्मीर के साथ अकेली मुलाकात की जा रहा है, ये क्यों पार्टी के साथ क्यों नहीं जा रही? अच्छा ये देखें क्या ना, ये आप अगर हमने कहीं प्रोग्राम किए
کہ یہ جو انور الحق صاحب کو 30 ماہ ملے اور جو اس 30 ماہ میں جو آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ کھلواڑ ہوا اس میں برابر کی ذمہ دار ہے مسلم لیگ نون، اس کی لیڈرشپ محترم راجہ فاروق قدر صاحب، شاہ غلام قادر اور مشتاق مناس، یہ 3 لوگ برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اور ان کو انور الحق نے بہت مرضی سے استعمال کیا اور ان کا خوب تماشا بنایا، ان تینوں جو بڑے لوگوں کا جن کے اسلام آباد میں جن کے رابطے تھے۔ اب آپ کو یاد ہوگا پہلے مشتاق مناس کو اس نے لارے میں رکھا، اس نے کہا کہ جو باغ میں ضمنی الیکشن ہے ضیاء القمر کا الیکشن کل ختم ہو جائے گا، آپ دوبارہ الیکشن ہوگے اور تم جیتو گے اور میں آپ کو برابر ایڈجسٹ کروں گا۔ 3-4 ماہ اس نے اس پہ مشتاق مناس کو آگے لگا کے رکھا۔ پھر اس نے بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہیں اس یعنی 30 ماہ میں کبھی فاروق قدر صاحب کو آگے لگاتا تھا، اپنے ساتھ ملا لیتا تھا۔ اب یہ بہت افسوسہ بات یہ ہے کہ جب سے شاہ غلام قادر صاحب یعنی فاروق قدر صاحب کو ہٹا کر پارٹی صدر بنے تو مسلم لیگ یعنی فاروق قدر صاحب یا ان کے چاہنے والے یا ان کے ایک دڑے نے شاہ صاحب کو دل سے قبول نہیں کیا۔ پہلے دن سے آپ کا یعنی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے نا ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں۔ اور اسی میں کہتا اسی وہی جو آپس میں جو ان کی ناراضگی ہے یعنی فاروق قدر صاحب کو یہ ہے کہ ان کو ہٹا کر ان کو کیوں صدر بنایا، اور جن لوگوں نے فاروق قدر صاحب کو ہٹا کر شاہ صاحب کو صدر بنایا تھا تو وہ سارے کے ساتھ کون تھا؟ طارق فاروق صاحب، چودھری عزیز صاحب سے مشتاق مناص، یہ لوگ تھے نا سارے کے سارے نا۔ یہ وہی لوگ تھے جو سردار عتیق صاحب جب مسلمان سے صدر تھے تو نون لیگ بنانے والے میں راجہ فاروق قدر صاحب تھے۔ اس 30 ماہ کے دوران محترم انور الحق صاحب نے اپنی کمال حکمت عملی، آپ اس کو کریڈٹ دیں گے، اس نے کمال حکمت عملی سے 1 ماہ بھی مسلم نون آزاد کشمیر کو گٹھے نہیں رہنے دیا، یعنی بہت صفائی کے ساتھ۔ اس کو فاروق قدر صاحب کی کمزوریوں کا پتہ ہے یا مجبوریوں کا، آپ اس کو مجبوریوں کہہ سکتے ہیں، کمزوری یا مجبوری کے ہیں۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ فاروق قدر صاحب کو کہاں سے میں قابو کروں گا اور وہ شام کو ان لوگوں کو اس جگہوں پہ بھیج دے 3-4 جگہیں۔ اس کو شاہ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ شاہ صاحب کیسے قابو آئیں گے، اس کو کیسے مینیج ہوں گے۔ ایسے مشتاق مناس میں تو اسے سیم پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے انور الحق صاحب کی جو 30 ماہ کی ابھی بھی جو ان کی 30 ماہ سے جو ان کی پالیسی رہی ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کیسے زرداری ہو اس کو میں نے قابو کرنا ہے، چودھری ریاض صاحب کو میں کیسے قابو کروں گا، اور محترم فیصل راٹھور میرے ساتھ قابو آئیں گے، لطیف اکبر صاحب کیسے آئیں گے۔ اور آپ یوں کہیں کہ راٹھور صاحب کے انہوں نے ان دونوں یعنی بڑی جماعتوں کو تماشا بنائے رکھا اپنی کمال حکمت عملی کے ساتھ کہ ان کو متوجہ گٹھے نہیں ہوتے۔ ابھی بھی دیکھیں نا، ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس جو 30 ماہ میں جو ان کے ساتھ ہوا یا جو آزاد کشمیر سیاسی نظام کے ساتھ ہوا، ابھی بھی پیپلز پارٹی ان کو مرضی لیڈرشپ ان کے کئی اجلاس ہو گئے، خود اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کر کے اس بات پر وہ آ چکے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی وزیر نے استعفیٰ دیا پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ نون لیگ کے نام کیوں نہیں دیا؟ یعنی ان کو تو پہلے فریال تالپور صاحبہ کو، چودھری ریاض صاحب کو، بلاول بھٹو کو پہلے تو ان سے استعفے لینے چاہیے تھے کہ اگر آپ چاہ رہے ہو پہلے استعفے کرو۔ آپ جو 8-9 لوگ جو کابینہ کے سیم ایبر آپ کو یاد ہوگا کہ آج جا کر جو کل سے یعنی اس کے مطلب کل یا جو پرسوں سے جو مسلم نون کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے کیسے کہ یعنی جب انور الحق صاحب کو یقین ہو گیا، جیسے کل اعجاز ابائی صاحب نے پورا یعنی واقعہ بیان کیا کہ جب انور الحق صاحب کو یقین ہو گیا کہ ان کے ہاتھ سے گیم جو نکل رہی ہے، اس نے ایک اور نیا فارمولہ پیش کر دیا کہ کیوں نہ محترم راجہ فاروق قدر صاحب کو آگے کیا جائے اور مسلم نون کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم پیپلز پارٹی کو باہر نکالتے ہیں اور مسلم لیگ نون اور فارورڈ بلاک مل کے ہم حکومت بناتے ہیں۔ تو آج میرے آپ ہیں، آج بھی مجھے ایک انتہائی ایوان صدر کے ذرائع نے بتایا کہ آج بھی پورا دن اسی ہے کہ کس طرح کے ساتھ محترم فاروق قدر صاحب کے بیرسٹر سلطان صاحب راضی ہو جائیں کہ بیرسٹر سلطان واپس آ جائیں، اور انور الحق صاحب کی پوری کوشش رہی ہے کہ کسی طرح کے ساتھ ہم یہ دڑا ہمارے پاس آ جائے۔ ابھی بھی وہ اسی میں آج جو وزیر امور کشمیر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے راٹھور صاحب، فاروق قدر صاحب پہلے ملے اور اس نے جا کر یعنی گزشتہ 2 روز سے جو حالات واقعات پیدا ہوئے، آپ کو یاد ہو کل یعنی تفصیل سے کہ بھائی کیسے ہوا پرسوں رات کو کیا ہوتا رہا کہ جو کرنا وقار نور صاحب کا نیا فارمولہ آ گیا، اس نیا فارمولہ آیا کیسی ایک دم جا کر وہ اس نے ہوا میں گیا، پی کو دم سے نیچے آیا۔ آج جو مسلم نون جو شاہ غلام قادر صاحب کی قیادت میں جس نے وفد وزیر امور کشمیر کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے اس سارے معاملے کو ڈسکس کیا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، پہلے بھی ہم فیصلہ کر چکے تھے، جو اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی، اور جو اس سے پہلی ملاقات میں کہ مسلم لیگ نون نہ تو حکومت سازی میں جائے گی اور مسلم لیگ اپوزیشن بیٹھے گی۔
جب یہ فیصلہ طے ہو گیا کہ اس پہ شہباز شریف لیول پہ طے ہو گیا, رانا ثناء اللہ لیول پہ طے ہو گیا, وزیر امور کشمیر لیول پہ طے ہو گیا, جب یہ 2-3 بار طے ہو گیا, پھر وہاں سے بیچ میں سے کیسے بندہ کو جو گھس کے آ گیا کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. اس کے اوپر آج انہوں نے دوبارہ کہا کہ جب یہ طے ہو گیا تو محترم فاروق احمد صاحب نے کیسے نیا فارمولہ یا کرنل وقار نور نے کرنا, انہوں نے تو کرنل وقار نور کو کہا نا. اور راٹھور صاحب دیکھیں گے اس وقت لیڈر ہیں, یہ پارلیمنٹ مسلم آزاد کشمیر پارلیمنٹ لیڈر ہیں محترم راجہ فاروق احمد صاحب, تو ان کے نیچے پارلیمنٹری پارٹی ان کی حکم مان ہی نہیں رہی ہے. یعنی مسلم نون کے 9 ممبران اسمبلی ہیں, 9 ممبران اسمبلی, ان کے پارلیمنٹ یعنی لیڈر ہیں محترم راجہ فاروق احمد صاحب, اور ایک بھی ان کے حکم کے تابع نہیں ہے. یا پارٹی پریزیڈنٹ شاہ غلام قادر صاحب ہیں تو کوئی بھی ان کے نہیں, کوئی بھی نہیں. دیکھو یہ اس سے بڑا تماشا کیا لگ سکتا ہے. اور یہ مسلم لیگ نون اسی وجہ سے جو آزاد کشمیر نقصان ہوا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو پذیرائی ملی, عوامی ایکشن کمیٹی جو عوام کے اندر جو اپنی طاقت بنائے, کہ ان جو بڑی سیاسی جماعتوں کے آپس میں کھینچاتانی کی وجہ سے, آپس میں اندرونی اختلافات کی وجہ سے, ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچنے کی وجہ سے, تو یہ اپنی قیادت کے سامنے اپنا مقدمہ پیش نہیں. اب دیکھیں, میرا حال ہے وہ 3-4 ماہ پہلے فاروق احمد صاحب نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی اور جا کر مطالبہ کیا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن قائم کریں. فاروق احمد صاحب کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو آزاد کشمیر میں بگاڑ ہے آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے نا, اس کے ذمہ دار انور اللہ کو ان کے سہولت کار ہیں. اور انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے انہوں نے آرمی چیف کو خط بھی لکھا ہوا ہے. کیا فاروق احمد صاحب نے آج سے 2 مہینے پہلے جو بیان, جو پریس کانفرنس, چٹھیاں, کیا وہ مطلب جو غلط تھے سارے, کہ ایک دم پھر انور اللہ کا اچھا ہو گیا. یعنی کیا اگر جو دوبارہ کیا فاروق احمد صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اسی انوار اللہ کے دھڑے کے ساتھ مل کر دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں؟ کیا کیا وہ دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ کیا ان کے اپنی پارٹی یعنی اس میں اگر کوئی وزیر اعظم بننا تھا تو محترم ظاہر فاروق احمد صاحب بہت کٹ کاٹ کے اس ٹائم آزاد کشمیر میں ہیں. محترم فاروق احمد صاحب کے بہت ان کا سیاسی کٹ کاٹ ہے. یعنی 2 دفعہ آزاد کشمیر وزیر اعظم متوجہ بن چکے ہیں, اور 10 سال تک مسلم نون کے جو صدر ہیں, اور آزاد کشمیر میں بہت بڑے لیڈر ہیں. اور ان کو اس طرح چھوٹی موٹی وارداتیں پڑھنا نہیں چاہیے کسی کے جھانسے میں اگر کو انور اللہ کے ایسے حالات میں, جب آزاد کشمیر حالات اس نچ میں ہیں, سیاسی افرتفری ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, تو کیا محترم فاروق احمد صاحب کا مسلم نون کو یہ پنڈ اپنے سر اٹھانی چاہیے؟ کیا یہ جو انور اللہ کے 30 ماہ میں جو بیڈ گورننس میں جو آزاد کشمیر حالات خراب ہیں, کیا مسلم نون کو 2 وزارتیں ملیں گی فاروق احمد صاحب کو؟ نا 2 وزارتیں لیں گے نا. اگر محترم فاروق احمد صاحب جب 20 وزارتیں ہوں گی تو سب قدر کون سے شاہ صاحب نے وزیر نہیں بننا, مہاجری وزیر نہیں بن سکتے. کیا فاروق احمد صاحب ایز اے وزیر اعظم اپنا 2 MLA کو لے کر تو حکومت مطلب وہ چلا سکیں گے؟ ان کی کابینہ کے سارے لوگ دیکھو نا, اس کے کابینہ کے سارے لوگ دوسرے ہوں گے نا. کیا استحکام آ سکتا ہے؟ کیا آزاد کشمیر حلقوں میں کیا نور لنگ افورڈ کر سکتی ہے؟ یعنی کہ وہ وزیر اعظم میں کہتا بن بھی جائیں, میں کہتا اگر بن بھی جائیں, اللہ کرے بن جائیں, کیا وہ نظام چلا سکتے؟ نہیں چلا سکتے نا. کہ آپ ایک ایسی کابینہ کے وزیر ہوں گے کہ آپ کی جماعت کے 2 حلقے ہیں, اس میں 2 وزیر ہوں گے آپ کے نا. تو آپ کے 18 وزیر آپ کے ہو رہے ہیں, تو کیا ان 18 وزیروں کے جو آپ کو بلیک میں لے کریں گے, صبح شام بلیک میں لے کریں گے, کیا اس سے آزاد کشمیر نیا کھلواڑ نہیں پیدا ہوگا؟ تو لہٰذا مسلم نون آزاد کشمیر کے اکابرین کو چاہیے, محترم شاہ غلام قادر صاحب کو, طارق فاروق صاحب کو, مشتاق مناز صاحب کو, محترم راجہ فاروق احمد صاحب کو, یہ ابھی ان کے پاس اختلافات کا وقت نہیں ہے. بہت ہو گیا نا, 30 ماہ بہت کچھ ہو گیا. ابھی ان کو چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے کے بجائے مسلم نون آزاد کشمیر باری ذمہ داری ہے, وفاق میں ان کی حکومت ہے, آزاد کشمیر کے عوام مسلم نون کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ راجہ فاروق قدر کی یعنی وہ طرف دیں گے, شاہ غلام قادر کی طرف دیں. اگر یہ ایسے حالات میں اختلافات سے 2-4 ہو جائیں گے, وہ پھر اپنے کارکنوں کو کیا پیغام دیں گے؟ تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ مسلم نون کو کسی ایسے مہم جوئی سے باہر نکل کر اس کو آزاد کشمیر کے عوام اور اس کے اوپر بڑی مطلب ذمہ داری ہے, تو تاکہ وہ کوئی ایسا ماحول نہ پیدا ہو جس سے مسلم نون کو نقصان ہو. اچھا اعجاز بھائی صاحب, یہ جو عدم اعتماد کی بات چلی کہ راجہ فاروق احمد صاحب جو کرنل وقار نور کا معاملہ تھا, کرنل وقار نور اس میں بینیفیشری نہیں, کیونکہ اس حکومت میں تو وہ سینئر وزیر ہیں, لیکن اگر فاروق احمد صاحب وزیر اعظم بنتے تو لامحالہ جو سینئر وزارت ہوگی وہ کسی دوسرے گروپ کو دینی پڑے گی. تو یہ نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ جب وہ ڈمی عدم اعتماد والا فارمولہ ختم ہوا, جب ناکام ہوا, تو کرنل وقار نور اور جو وزیر اعظم صاحب کی آپس کی جو ان کی گٹھ جوڑ ہوتی ہے, انہوں نے یہ فارمولہ ہے کہ ایک ایسی عدم اعتماد پیش کر دی جائے جو ناکام ہو جائے اور ختم ہو جائے یہ جو تبدیلی کا چیپٹر. کہیں ایسی بات تو نہیں؟
یہ بنیادی طور پر جو ابھی میں نے بات کی تھی کہ وہ جو انہوں نے پچھلے دنوں کوشش بات سامنے آئی تھی کہ اظہر صادق صاحب کی قیادت میں یہ اصل فارمولہ وہی ہے بنیادی طور پر کسی قیمت پر فاروق اظہر صاحب کو اگر اپنی پارٹی نامزد بھی کر دے تب بھی 27 ووٹ نہیں لے سکتے، وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عدم انضمام ناکام ہو جانے کی صورت میں موجودہ وزیر اعظم صاحب پورے 6 مہینے کے لیے بالکل محفوظ ہو جائیں گے اور پھر آگے الیکشن کا دور ہوگا. مسلم لیگ نون بھی ٹوٹ جائے گی، بری طرح نقصان پہنچے گا. پہلے سے وہ تقسیم کی صورت میں ہے. فاروق اظہر صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا. عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ جو مہم جوئی تھی، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں دو جن سب ہمارے جو بڑے لیڈروں کو نقصان پہنچا، سب سے زیادہ ذاتی نقصان، ایک فاروق اظہر صاحب ہے، ایک سردار عتیق صاحب ہے. اس سارے سینیریو میں سب سے زیادہ پارٹیوں کو تو نقصان پہنچا ہے، سب پارٹیوں کو پہنچا، لیکن جن دو شخصیات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، سردار عتیق صاحب کو کیسے راجہ مجتبیٰ صاحب آگے ان کے حلقے میں یہ نقصان، میں راجہ مجتبیٰ مجتبیٰ صاحب کی اور ان کا کمپیریزن کرتا ہی نہیں ہوں. سردار عتیق صاحب کے بارے میں لوگوں کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ جس طرح کا عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جو ایک طرز عمل ان کی طرف سے سامنے آیا ہے، بالکل نہیں. اور مسلم کانفرنس سے لوگوں کو اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی. اس کا ایک بڑا سافٹ چہرہ رہا ہے اس سارے 60-70 سالہ سیاست میں، کہ اور توقع نہیں تھی اس بات کی کہ جس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو سامنے لایا. ظفر آباد میں متبادل انہوں نے جلوس نکالنے کی کوشش کی اور اس کا تصادم ہوا اور لوگ مارے گئے، اور دیرکوٹ میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. یہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سردار عتیق صاحب کو نقصان ہوا ہے. میں اس لحاظ سے راجہ مجتبیٰ والی بات میں کرتا ہی نہیں ہوں. تو نہ میں فاروق اظہر صاحب کو ان کے اپنے حلقے میں کسی بندے سے کمپیریزن کرتا ہوں، وہ نہیں کرتا. فاروق اظہر صاحب نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی سائفر لہرا کر جو 40 لاکھ لوگوں کے کردار مشکوک بنانے کی اور پاکستان کے ساتھ وفاداری مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بہت افسوسناک ہے. اور بہت سوالات ایک عرصے تک اٹھتے رہیں گے. یہ ایک الگ بحث ہے جس پر ہم پھر کسی وقت کریں گے. لیکن میری رائے یہ، وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بالکل ہے، یہ بنیادی طور پر جو ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے مہم ہے اور بڑی سیریس ایفرٹ ہے اس وزیر اعظم کو ہٹانے کی، اور اس کو فیور حاصل ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی مرکزی قیادت کی بھی. اس لیے کہ آزاد کشمیر میں یہ وزیر اعظم صاحب ہے جو معاہدہ مظفر آباد ہوا ہے اس پر عمل درآمد کرنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. سیریس ایفرٹ ہو رہی تھی، اس ایفرٹس کو ناکام بنانے کے لیے یہ وزیر اعظم نے اور کرنل انوار الحق صاحب نے مل کر فاروق اظہر صاحب کو بھی اعتماد میں لیا ہوگا. یہ نئی مہم جوئی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو استعمال کیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور اس نے ناکامی، یہ اچھا ہوا پہلے مرحلے میں ناکام ہو گئی تو فاروق اظہر صاحب کی عزت بچ گئی اور ان کی ساکھ پر مزید سوالات کھڑے ہونے بچ گئے، ورنہ اس نے آگے جا کر ناکام ہونا تھا. نون لیگ کو بھی نقصان پہنچنا تھا. نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان اس وقت جو ایک آپ کو ایک پیج پر نظر آتی ہے، اس میں بھی دوریاں ہونی تھیں. اور آزاد کشمیر میں یہ بنیادی طور پہ یہ سارے مل کر یہ جو معاہدہ مظفر آباد ہے جس پر عمل درآمد کرنے کا مرحلہ درپیش ہے، اس کو بھی ناکام بنانے کی ایک سازش تھی جو خود از خود ناکام ہو گئی ہے. اور یہ تھا ڈمی سارا سلسلہ. اس پہ کوئی اب کیسے ہو سکتا ہے پریکٹیکلی یہ کہ جس پارٹی کے پاس 17 ووٹ ہیں اس کو 27 اکٹھے کرنے میں مشکل ہو رہے ہیں، تو جس کے پاس ٹوٹل 8-9 ووٹ ہیں اس کو ایک ایسے گروپ دعویٰ کر رہا ہے جس کے پاس ویسے کہنے سننے میں تو 22-23 ووٹ ہیں ظاہر ہے فارورڈ بلاک والوں کے، لیکن ان کے کو 8 دھڑے بنے ہوئے ہیں، وہ ایک پیج پر ہے ہی نہیں. کیا بیرسٹر صاحب راجہ فاروق اظہر صاحب بالکل نہ ووٹ دے کیوں نہیں گے؟ وہ کیا ماجرین ممبران راجہ فاروق اظہر صاحب ماجرین ممبران اسمبلی ہو سکتا ہے کسی شرائط پہ دے دیں، لیکن ان کو زیادہ وہ آپ نہیں کر سکتے، اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تھوڑا سا جب دباؤ آئے گا تو یہ سڑ کر جائیں گے. اس میں کیا ہے کہ اس میں پھر مستقبل کی سیاست کا تعین ہونا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا بیرسٹر سلطان یا ان کا گروپ ہے فاروق اظہر کے ساتھ آ کر دڑے میں آ کر سیاست کر سکتا ہے مستقبل کی؟ کہاں کرے گا؟ مسلم لیگ نون میں کرے گا؟ نہیں کر سکتا، ان کی جگہ نہیں. یعنی یہ جو 8 ماہ ہیں ابھی اس چیز نے جو ممبران اسمبلی ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو دڑے بندی کی سیاست کرتے ہیں، ان کی سیاست کا بھی تعین ہونا ہے. تو بیرسٹر سلطان آپ کو شاید 3 ماہ پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ بیرسٹر سلطان کی سیاست اس کا جو بنتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ طویل عرصہ رہے بھی ہیں. اور آزاد کشمیر 33 حلقوں کی اگر جو مجموعی صورتحال کا اگر آپ جائزہ بھی لیں اس میں سے صرف بیرسٹر سلطان کے لوگ ادھر ایڈجسٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کا جتنا فارورڈ بلاک ہے وہ سارے ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں. آپ ڈوڈیال سے شروع کریں، آپ ڈوڈیال سے لے کر نیلم تک جائیں تو وہاں ہر حلقے میں بیرسٹر سلطان کے لوگوں کی جو گنجائش بنتی ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس سے مسلم نون کی سوائے 1-2 حلقوں کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں رہتا ان کو. ابھی یہی بنیادی وجہ ہے
کہ بھائی جو برسر سلطان ہے اس نے اپنے دو آپشن ہے برسر سلطان کے پاس. ایک تو وہ اپنی الگ سے سیاست الگ سے کوئی سیاسی پارٹی بنائے, پیپل مسلم لیگ ٹائپ. یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ برسر سلطان محمد چودھری, محترم راجہ فاروق قدر صاحب اور انور الحق صاحب کہیں تینوں گٹھے ہو کر ایک الگ نئی پارٹی بنائے کوئی, اور اس پارٹی کے کوئی یہ مشترکہ وزیر اعظم آ جائے, کوئی. تو اس میں کیا ایسا ممکن نہیں ہوگا. کیا اسلام آباد میں جو لوگ ہیں, پاکستان کی سیاسی پارٹی ہیں, مسلم نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس کی ہرگز کوئی اس کو اجازت نہیں دے گا کہ آزاد کشمیر میں پہلی جو سیاسی انتشار ہے, آزاد کشمیر پہلے ہی سیاسی عدم استحکام ہے, تو کوئی اس سے نئی کسی مہم جوئی کی کہ کسی کو اجازت نہیں ملے گی. تو لہٰذا آج دیکھو راٹھور صاحب جو اسلام آباد میں اجلاس ہوا جو مسلم نون آزاد کشمیر کے, اس اجلاس میں اس نقطے پہ اتفاق ہوا کہ جو کل اعلامیہ جاری کیا محترم شاہ غلام قادر صاحب نے کہ مسلم نون اپوزیشن میں بیٹھے گی اور مسلم نون الیکشن کی تیاری کرے گی اور ہم کسی نئے فارمولے کو اس آپ کے آج وزیر امور کشمیر نے اس کو انڈورس کیا. اس پیغام کو جو وفاقی کمیٹیاں بنی ہے, کون سا رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, انجینئر امیر مقام ہے, یہ اس کی 6 رکنی 7 رکنی کمیٹی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے ایک 7 رکنی کمیٹی بنا رکھی ہے. اس کمیٹی کا آج اس کا دوبارہ اجلاس ہوا, اس میں دوبارہ جو آج وہ کمیٹی دوبارہ گئی تھی, اس کمیٹی نے دوبارہ اس کو انڈورس کیا کہ مسلم نون کا جو فیصلہ وہی جو پہلے شہباز شریف کر چکے ہیں, جو پہلے پھر راجہ فاروق قدر صاحب ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں وزیر امور اس کے پیچھے بھی تو کوئی ہوگا نا. یہ تو کرنل وقار نور کی محترم انور الحق صاحب کی نیز سازش ہے نا. اس میں فاروق قدر صاحب محترم راجہ فاروق قدر سازش کا شکار ہو گئے نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ذرا وہ خود بہت بڑی جگہ کاٹ کے آدمی ہے, لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے ان کو شاید آلہ لگا ہو کہ ہم اس میں سے آتے ہیں. ایشو کیا ہے؟ مجھے ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا ہے کہ کرنل وقار نور کا یہ ہے کہ آزاد کشمیر 4-5 ہزار آسامیاں ہیں نئی جو پوسٹیں کریٹ ہوئی ہیں نئے بجٹ میں. تو لہٰذا یہ ساری کی ساری اگر نور بھرتیاں کر کے بستی تو پیپلز پارٹی جائے گی. نہیں وہ کرے پیپلز پارٹی جائے گی. وہ یہ ان کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز آئندہ الیکشن میں مسلم نون کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوگا. تو لہٰذا اگر ہم یہ فیلڈ پیپلز پارٹی کے لیے چھوڑ دیں تو ذرا ہمیں نقصان ہوگا, مسلم نون کو نقصان ہوگا. تو لہٰذا کیونکہ یہ فیصلہ نہ تو فاروق قدر صاحب کر سکتے ہیں نہ شاہ غلام قادر سکتا ہے, یہ ان کی وفاقی پارٹی کر چکی ہے کہ مسلم نون اپوزیشن بچوں میں بیٹھے گی. اور اس لیے بچے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو, آزاد کشمیر کو اس ٹائم سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. تو جب یہ وفاقی پارٹیاں وفاقی سطح پر یہ فیصلہ ہو چکا تو محترم فاروق قدر صاحب نے جو ایکٹیویٹی کی ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے صدر عتیق صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے. تو یہ جو آزاد کشمیر کو دوبارہ عدم استحکام سے سیاسی افراتفری کا شکارنے کی مہم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا آزاد کشمیر لیڈرشپ کو چاہیے کہ جو ان کے پاس یہ 30 ماہ کے کیا تجربات کم ہیں ان کے پاس, کہ جو کچھ نولی کرتی رہی ہے 30 ماہ میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ دے رہی ہے, کیا ان کو جو سبق نہیں ملا ان سے سائیں پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو چاہیے کہ بھائی وزارت عظمیٰ کی دوڑ کی بجائے جب آپ کے سارے فیصلے زرداری صاحب نے کر رہے ہیں پھر کھینچا تو نہیں. اس ٹائم سیاسی جماعتوں کو چاہیے, آزاد کشمیر تمام جماعتوں کو چاہیے, بڑی جماعتوں کو چاہیے کہ یہ وہ مل بیٹھیں کہ جو کچھ ہیں اس 30 ماہ کے دوران اس موجودہ حکومت کی وجہ سے, انور اللہ کی پالیسی وجہ سے جو آزاد کشمیر نقصان پہنچا, جو تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچا, جو آزاد کشمیر پاکستان کے تشخص کو جو نقصان پہنچا, پاکستانیت کو جو پاکستان کو نقصان پہنچا, جو کشمیر اور پاکستان کے رشتے کو, جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جعلی بیانیہ بنا کر پورے کشمیریوں کو انڈیا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, اس سے جو نقصان پہنچا, تو تمام سیاسی جماعتوں کو ذمہ داری ہے کہ وہ بجائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی, اس اقتدار کے رسا کشی کے بجائے وہ آپس سے مل بیٹھے آزاد کشمیر استحکام لائیں. اگرچہ نہیں تو پھر ان کے پہلے آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی نے ان کے حالات خراب کر رکھے ہیں, تو ایسے اس طرح جب ورداتیں کر کے اپنی پوزیشن اور جو کمزور کر رہے ہیں. اچھا اعجاز بھائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہی بات کہ راجہ فاروق قدر صاحب نے یہ جو کی ہے ساری ایکسرسائز اور ابھی بھی کر رہے ہیں, مطلب ایک طرف شاہ غلام قادر صاحب کی قیادت میں سارے مسلم لیگی رہنما ملاقاتیں کر رہے ہیں, امیر مقام صاحب سے وہ ملے, اور دوسری طرف راجہ فاروق قدر صاحب اپنی 1.5 انچ کی مسجد تعمیر کر رہے ہیں. سردار عتیق صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی, حالانکہ سردار عتیق صاحب کو نقصان پہنچانے والے, مسلم کانفرنس کو نقصان پہنچانے والی اگر شخصیت دیکھی جائے تو سب سے زیادہ نقصان راجہ فاروق قدر صاحب نے پہنچایا. آج ان کے پاس وہ کیا لے کر گئے ہوں گے؟ اب مجھے اصل راٹھور صاحب فاروق قدر صاحب اپنی پارٹی کے اندر تنہائی کا شکار ہیں بہت بری طرح. آزاد کشمیر میں ایک ہمدردی کا پہلے ان کے لیے ضرور تھا جب ان کو پارٹی عہدے سے ہٹایا گیا اور پھر آگے سرگرمیاں,
لیکن ابھی ریسنٹ جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں فاروق اظہر صاحب کے لیے آزاد کشمیر کے اندر بھی وہ تنائی یعنی اس کا شکار پارٹی میں تو تھے ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پوزیشن یہ ہے کہ پارٹی کی پارلیمانی پارٹی اس وقت جو نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی ہے ان کے چند افراد بلکہ اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں فاروق اظہر صاحب کی حامی ہے. انہی کی بنیاد پر وزار ہے انہوں نے یہ نیا جو ایک پلان سامنے آیا تھا اس پلان پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن پارٹی کا مرکزی عہدہ تو ان کے پاس ہے نہیں, لیکن انہوں نے کوئی رابطہ کمیٹی ٹائپ جو کوئی ایک بنائی ہوئی ہے اس میں فاروق اظہر صاحب حصہ ہیں, لیکن وہ اس کے ساتھ مل کر جا کر نہیں ملے. چونکہ ظاہر ہے فاروق اظہر صاحب کے کل جو شاہ غلام قادر صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غیر فطری طریقے سے ہم کسی حکومت کو بنانے کی حمایت نہیں کرتے, نہ ہی حمایت, اور کسی نے اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو وہ بین سطور وہ جو اشارہ تھا وہ فاروق اظہر صاحب اور کرنل وقار صاحب دونوں کے لیے تھا. اب ظاہر ہے یہاں اسپیکر پر اعلان کر کے تو کوئی نہیں کہا جا سکتا نا کہ میری اس کے ساتھ, اس لیے آج شاہ غلام قادر صاحب کا گروپ اپنے طور پر امیر مقام صاحب کو پوری صورتحال بتانے گیا ہے کہ یہ جو پچھلی رات کو گیم کھیلی گئی تھی, پلان یہ تیار کہاں سے ہوا, اس کے پیچھے سازش کیا فرمان تھی اور یہ رکا کہاں جا کر. تو فاروق اظہر صاحب اپنا ایک وضاحتی کوئی چیز لے کر ظاہر ہے وہاں گئے ہوں گے, انہوں نے جا کر چیزیں بیان کی ہوں گی, اور وہ تنہائی جو بالکل ایک یعنی اساسی تنہائی ہے ان کو, وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو راستہ اور جو طرز عمل فاروق اظہر صاحب اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا, اس سے مزید ان کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے کہ مرکزی پارٹی, ان کی جو مرکزی حکومت ہے, ان کی جو مرکزی پارٹی ہے وہ بھی, اور اس کی اتحادی جو دوسری پارٹی ہے, وہ دونوں آزاد کشمیر کے اندر جا کر نہ صرف ایک وعدہ کر آئے ہیں بلکہ گارنٹی دے کر آئے ہیں آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے. ان کو اس طرح کی یہ جو رات کو کانفرنسیں ہو رہی ہیں, جو رات کو سازشیں ہو رہی ہیں, جو نئے نئے پلان سامنے ہو رہے ہیں جس میں مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے لوگ اگر کہیں اس کا سرگرم حصہ بنیں گے تو ان کے لیے ظاہر ہے مرکز میں اپنی پارٹیوں کے نزدیک بھی ان کی پوزیشن خراب ہوگی, حکومتوں کے نزدیک پوزیشن خراب ہوگی, اور فاروق اظہر صاحب کے لیے یہی نقصان ہوگا. وہ بالکل کسی ایسی مہم کا حصہ نہیں بنے گے. اس وزیر اعظم کے خلاف کیوں شکایات آئے ہیں, کیوں اس کے خلاف اعتماد تحریک سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو وفاقی کمیٹیاں تھیں, کمیٹی ہے جس نے آزاد کشمیر کے اندر جا کر معاہدہ کیا, اس نے آ کر رپورٹ دی ہے کہ اگر یہ وزیر اعظم رہ گیا, انوار الحق صاحب رہ گئے, تو آزاد کشمیر میں جو مظفر آباد میں معاہدہ ہوا ہے اس پر یہ عمل ہی نہیں کرنے دیں گی, اور آزاد کشمیر میں ایک اور بحران کھڑا ہو جائے گا, جس بحران کا سامنا نہ صرف آزاد کشمیر میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کو کرنا پڑے گا بلکہ وفاقی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے جس میں نون لیگ اور پیپل پارٹی دونوں شامل ہیں, اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لیے مثال کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے اب اس کو بچانے کے لیے چاہے کوئی سیریس ایفرٹ ہے, چاہے اس کو ڈمی طریقے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر اعظم کو, اس سرگرمی کا جو بھی حصہ بنے گا, چاہے وہ فاروق اظہر صاحب ہوں, کرنل وقار صاحب ہوں, یا پیپل پارٹی والے کوئی صاحب ہوں, ان کو میں سمجھتا ہوں نقصان ہوگا, اپنے آنے والی پارٹیوں میں بھی نقصان ہوگا, اور اس سارے سینیریو میں نقصان ہوگا. ان کو بچنے کی کوشش کریں. اچھا راجہ کفیل صاحب, اب ذرا سیاست سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کا جو کل اجلاس ہوا تھا, کل جو میٹنگ ہوئی تھی, اس میں سرکاری ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر بالکل فیک ہے کہ کرنل وقار نور کو اجلاس سے اٹھایا گیا, جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں عمر نذیر کشمیری, انہوں نے بھی سوشل میڈیا پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی ہم نے ان پہ اعتراض کیا اور وہ بھی اٹھ کے باہر چلے گئے اور فیصل راٹھوڑ بھی اٹھ کے باہر چلے گئے. تو کیا یہ محض ایک بے توقیری کرنے کی کوشش کی گئی, یا کسی پری پلانڈ سازش کا حصہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کا نمائندہ ہی نہیں ہے جس نے امپلیمنٹ, ساری چیزیں امپلیمنٹ تو حکومت آزاد کشمیر نے کرنی ہے, اور اجلاس ہو رہا ہے امپلیمنٹیشن کمیٹی کا تو حکومت کا فریق کوئی موجود نہیں ہے. اچھا, پہلے تو کیونکہ میری محترم فیصل راٹھوڑ صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی اور فیصل راٹھوڑ صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ یعنی کرنل وقار نور کو اجلاس سے اٹھایا گیا اور انہوں نے اعتراض کیا, تو فیصل راٹھوڑ صاحب نے کہا کہ ہم 2 رکنی ہماری کمیٹی جس کو نوٹیفائی کیا تھا وزیر اعظم نے, اور لہٰذا میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ جب اس کو اٹھا لیا گیا تب میں اس کمیٹی میں بیٹھوں, کیونکہ ہم 2 رکنی کمیٹی تھی. اس کی تصدیق کی ہے, یعنی یہ خبر غلط یعنی درست خبر ہے کہ ایکشن کمیٹی اب ایکشن کمیٹی نے کہا کہ جب ہم نے کرنل وقار نور کو مظفر آباد میں نہیں بیٹھنے دیا, جب آپ کو یاد ہوگا جب یہ 4 اکتوبر کو وہاں مظفر آباد 3 اکتوبر کو, کیونکہ 4 اکتوبر یعنی پہلے 3 اکتوبر کو میٹنگ میں, پہلے اس ابتدائی میٹنگ میں بھی کرنل وقار نور کو اعتراض ہوا. 4 اکتوبر کی میٹنگ میں مظفر آباد جو اعلامیہ اس میں بھی کرنل وقار نور نہیں تھے. اب جب یہ کل کی میٹنگ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جب وہاں مظفر آباد میں اس میں دیوان چغتائی تھے, تو دیوان چغتائی کو نکال کر وزیر اعظم نے اس کو کیوں ڈالا,
یہ تو وزیر اعظم صاحب نے اپنے ایک اور یا یہ وزیر اعظم یعنی وزیر اعظم صاحب نے واردات کیا نا دیوان چغتائی کے خلاف، انہوں نے ان کو یعنی ڈال کر دیوان آگاہی چغتائی دی کو کیا نکال ان کر کو، وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی میں شامل تھا دیوان چغتائی، دیوان چغتائی کو نکال کر تو وزیر اعظم صاحب نے ڈال دیا اس کو یعنی کرنل وقار صاحب کو، جس کے اوپر پہلے ہی جو عوامی ایکشن پہلے کمیٹی وہ مظفر آباد اس کو بیٹھنے نہیں دیا گیا تھا نا، مظفر آباد اس پر یہ تو اعتراض تھا۔ شرارت ہے سر، سیدھی ساری یہ شرارت وزیر اعظم صاحب کی شرارت تھی، اور جیسے ایجاد عباسی نے کہا کہ یہ سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ وزیر اعظم صاحب کسی صورت اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرنا، یہ گڑبڑ نہیں کریں گے، وہ کر میں کیوں کروں، نہ وہ فتنہ کھڑا کرائیں گے آپ اب تو وزیر اعظم صاحب نے اپنی کابینہ کے وزراء ماجر وزراء کے ساتھ کہا کہ میں نہ اس میں نے اس کو اس معاہدے کے اوپر نہ میں نے دستخط کیے اور نہ میں اس کو مانتا ہوں، وزیر اعظم اعلان کر رہا ہے نا، اپنے کولیگ کے ساتھ کر رہا ہے، تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب نے جان کے یعنی کرنا وقار نور کو یہ تو اس کو فیصل راٹھور نے اس کو احترام دیا، عزت دیا کہ سینئر کولیگ ہے، ہمارا سینئر وزیر ہے، تو لہٰذا میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ پھر اس اجلاس میں یہ ہوا کہ جو مظفر آباد میں ہوگی اجلاس 15 نومبر کو ہونا ہے، اس میں کمیٹی کا دوبارہ تشکیل نہ ہوگی اور کوئی مطالبہ بھی شامل نہیں ہوگا، جو 15 نومبر کو جو کمیٹی ہوگی اس میں کرنا وقار نہیں ہوگا، اور یہ اتفاق کس نے کیا؟ وفاقی جو مصالحتی کمیٹی، جو نگران مسلم لیگ کمیٹی نون ہے، کے جو لوگ ہیں، جو امپلیمنٹیشن کری ہے، اس کمیٹی نے اتفاق کیا، ایکشن کمیٹی کے موقف کی دلیل کو اس نے تسلیم کیا کہ ظاہر ہے اس کو وزیر اعظم کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، تو لہٰذا یہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ اس پہ کیوں نکلا، اور اس وجہ سے کیونکہ پروفیسر راٹھور بھی شامل نہیں ہوا، تو لہٰذا اس نے ایک آج ابھی اس کے جو منٹس جاری ہوئے، اس مطلب جو کل کی جو میٹنگ ہے نا، اس کو وفاقی حکومت ہے اس کے جو مطلب جو منٹس جاری کیے ہیں، تو لہٰذا آئندہ میٹنگ ہوگی مظفر آباد، یہ کسی راٹھور صاحب کسی کی فتح یا شکست کا معاملہ، یہ چھوٹی چھوٹی ایشوز تھے۔ عوامی حقوق کی دیکھو بات نا، ہے، یہ تو پاکستان کی لیڈرشپ، ریاست پاکستان نے ان ایکشن کمیٹیوں کا سارے مطالبات کو جائز مانا، اور جو پروپیگنڈا کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب کر رہے تھے، محترم راجہ فاروق قدر صاحب کر رہے تھے، آزاد کشمیر ساری پارٹیاں کر رہی تھی، ان کی مدر پارٹیوں نے ان کے موقف کو دلیل کو نہیں مانا نا، نہیں مانا، جا کر معاہدہ کر لیا، تو لہٰذا جو معاہدہ ہوا ہے اس کو فتح اور شکست کا مسئلہ نہ بنایا جائے، اس کو پر عمل درآمد، تاکہ آزاد کشمیر مزید کسی سیاسی یا انتظامی مازارائی کا جب تمل ہو، تو لہٰذا اس کو فوری طور معاہدے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی، جیسے ابھی آپ نے بات کی، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ یہ جو امپلیمنٹیشن کی کمیٹی بنی ہے، تو اس میں بھی تو عوامی ایکشن کمیٹی 2 کی بجائے 3 لوگ کر چلی گئی، نوٹیفیکیشن میں 2 لوگ تھے، 3 لوگ، حکومت نے اعتراض نہیں کیا، تو کیا ان کو یہ اعتراض کرنا بنتا تھا ان کا؟ کیا وہ خود 2 بندوں کی بجائے 3 بندے لیں گے؟ وہ یہ اس بات کی پابند نہیں ہے کہ 2 ارکان ہوں گے، 3 بھی ہو سکتے تھے ہی 2 نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ 6 لوگ ہوں گے، تو یہ 2 لوگ لے کر 2 لوگ ان کے نوٹیفائی ہوئے اور لے کر یہ 3 اس پر چلو بہرحال اگر یہ 3 لوگ نہیں 3 لوگ ہو سکتے، انہوں نے ڈوڈیال اجلاس میں 3 رکنی کمیٹی بنائی، 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اور اس کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے یہ اگر چاہتے یہ بھی 3 بنا سکتے تھے، کوئی اس طرح مسئلہ نہیں تھا، وہ کوئی آئینی قانونی چیز تو نہیں ہے نا، ایک انڈرسٹینڈنگ کا اتفاق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پہلے دن سے ہی کچھ لوگوں پر اعتراض کر دیا تھا، حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو یا آزاد کشمیر حکومت ہو، ان متنازع افراد میں سے کسی ایک بندے کو کمیٹی میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ حکومت آزاد کشمیر جو معاہدہ مظفر آباد ہے اس پر عمل درآمد کرنے میں سیریس ہے، اس کو کامیاب بنانا چاہتی ہے، آزاد کشمیر کو دوبارہ انتشار سے بچانا چاہتی ہے، تو کسی متنازع بندے کو شامل نہ کرے۔ فیصل راٹھور صاحب وزیر ہی ہیں نا، جس حکومت کے وزیر ہیں، بہترین طریقے سلیقے سے بات کرتے ہیں، اور ان پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ ان کے بہت ساری چیزوں پر بھی شاید ایکشن کمیٹی کو اعتراض ہوا ہوگا، لیکن جہاں بھی وہ بیٹھتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو عزت دی ہے، اسی لیے اب پرسنل ہٹ نہیں کیا، توہین نہیں کی، یہ اس طرح کا طرز عمل نہیں اپنایا، اس پر اعتراض نہیں۔ اب آپ کے پاس اگر فرض کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے بندے کوئی انہوں نے، چونکہ اسٹیک ہولڈر ان کی حکومت کے پیپل پارٹی یا نون لیگ ہیں، نون لیگ کو تو کرنل وقار صاحب کی جا کسی اور عمر الطاف صاحب کو بٹھا دیتے، کیا اعتراض والی بات تھی کسی کی؟ اگر دیوان چغتائی صاحب کو نہیں بٹھانا تھا تو کسی اور ہی فاروق اللہ کے کسی بندے کو بٹھا سکتے تھے، یہ ان کے پاس دیوان چغتائی کو انہوں نے ٹاسک دیا ہوا کہ وفاقی حکومت ماجرین کو منع کرنا ہے، آپ کی اپنی وفاقی حکومت جس بات پر محفل میں بیٹھ کر تائید کرتی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی، تو حکومت آزاد کشمیر کو غلطی تسلیم کر لینی چاہیے نا جی، غلطی تسلیم کر لیں۔ اب یہ دیکھیں نا، اب یہ وہی طرز عمل ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس معاہدے سے انوار الحق صاحب وہ اور ان کا جو خاص الخاص گروپ ہے اس کو باہر رکھا گیا ہے، ان کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، آزاد کشمیر میں وہ اپنے آپ کو ایریلیونٹ محسوس کر رہے ہیں، وہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا محسوس کر رہے ہیں، اس لیے آئینی اور ایگزیکٹو پاور تو آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ہے نا،
بے شک ریلیونٹ تو ہو گئے ہیں، لیکن جب تک وہ وزارت عظمیٰ کے جو فائز ہیں، قانونی اور آئینی ایگزیکٹو کے جو اختیارات ہیں ان کے پاس تو ہیں نا، ان کو وہ استعمال کر کے اپنے آپ کو دوبارہ بھی ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سارے صورتحال میں اپنے آپ کو اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی اور یہ دونوں مل کر مجھے اس بات کی یقین دہانی کرا دیں کہ اچھا جی ہم آپ کے خلاف کوئی قسم کی مہم جوئی کے روادار نہیں ہوں گے، اور یہ جو مہم جوئی کرنے والا گروپ ہے اس کو منائیں گے تو آپ تو وہ اس کے عوض اس بات کا معاہدہ کر سکتے ہیں عوامی ایکشن، کیونکہ اس معاہدے پر ہو بہو عمل درآمد کریں گے، کہیں رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے، وہ بلیک میل کر کے اس معاہدے پر رکاوٹ ڈال کر اپنے لیے پروڈکشن کا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس تو ایم ایل اے نہیں ہے کہ ووٹ دیں ان کو، وفاقی حکومت کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو بھی اور اپنی اتحادی پارٹی کو بھی ریکویسٹ کر کے انوار الحق صاحب کے خلاف عدم اعتماد رکوا سکتے ہیں، لیکن کیا ان کا جو طرز عمل ہے وہ مسئلہ پسندی کا ہے یا کہ مزید انتشار کی طرف لے جانے والا ہے؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ انوار الحق صاحب کو یہ بلیک میلنگ کا جو ٹول ہے، یہ بنیادی طور پر بلیک میلنگ کا ٹول ہے کہ وہ فاروق حیدر صاحب کو، میں نہیں سمجھا فاروق حیدر صاحب استعمال ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ فاروق حیدر صاحب اور انوار الحق صاحب کو تو میں مقابلہ ہی نہیں سمجھتا نظر ہے۔ فاروق حیدر بڑی ویژن والے آدمی ہیں، وہ استعمال نہیں ہو سکتے، کہیں ممکن ہے انہوں نے اپنے طور پر الگ سے کیلکولیشن کی ہو کہ راستہ ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، انہوں نے البتہ وہ کرنل وقار صاحب کو استعمال کر رہے ہیں، کرنل وقار صاحب کو، تو وہ یہ بلیک میلنگ کے ٹول کے بجائے بیٹھ کر اگر وہ بات کرتے، حالانکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے کبھی ان کے استعفے کو مطالبہ نہیں کیا، ان کی اپنی پارٹیاں، ان کے اپنے دھڑے کے لوگ، ان کے اپنے اتحادی ان کو نکال کر باہر کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے وفاقی حکومت کیا کرے، عوامی ایکشن کمیٹی کیا کرے یا لوگ کیا کریں، وہ طرز عمل اگر سیدھا رکھتے، اس 15 دنوں کے اندر 2-3 جو ہونے والے مطالبات تھے وہ منظور کر لیتے تو ہو سکتا ہے عدم بات کی تاریخ ویسے ہی دم توڑ جاتی۔ بہت شکریہ اجازت بھائی حالات صاحب، ایسے پیدا نہیں کیے۔ بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی کہ راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم کے امیدوار کس طرح بنے، کیسے بنے، ان کے پیچھے کون ہے، اور کیا ہی یہ تحریک عدم اعتماد ناکام کروا کے چودھری انوار الحق صاحب کو چانس دینے کا کوئی فارمولہ تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بات کی، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں اس وقت عروج پر پہنچی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کون نیا وزیر اعظم ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ 2 دنوں کے اندر اندر یہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی، عدم اعتماد کی تحریک آئے گی یا نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو کون وزیر اعظم ہوگا۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔